حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آغوش نبوت میں آتے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے۔ یہ اسی تربیت کا عکس ہے، نمونہ ہے کہ شب ہجرت ابو بکر صدیق تو نبوت کو لے گیا، لیکن خانہ نبوت اور بستر نبوت وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نصیبے میں آتا ہے۔ جرت کی یہ عظیم مثال کہ جب دشمن دروازے پر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں قتل کرنے کے لیے، نبی کے بستر پر سو جانا اور وہ امانتیں جو نبوت کے پاس ہیں دشمنان نبوت کی، ان کو سنبھالنا اور امانت والوں تک ان کی امانت کو پہنچانا۔ گویا کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ کی امانت تو نبوت تھی، وہ شرف ابو بکر صدیق کے حوالے ہوا، اور لوگوں کی امانتیں جن کے باعث نبی معاشرے میں امین کہلاتا ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی امانت کا اقرار کرتے ہیں، اس امانت کے اندر بھی خیانت نہ ہو اور نبوت جیسی امانت کے اندر بھی خیانت نہ ہو، اس کے لیے اللہ ابو بکر صدیق کو چنتے ہیں، اور لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانت نہ ہو، بالکل اسی طرح امانتیں پہنچے جس طرح نبوت پہنچاتی رہی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حصہ۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، دل کو چھوتی، اور یہ باہمی پیار اور محبت کی ایسی دلیلیں اور ایسی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام کے آپس میں اتحاد و اتفاق کو ظاہر تو کرتی ہیں، وہی یہ چیزیں ہمارے ایمانوں کے اندر بھی اتحاد و اتفاق کا بیج بوتی ہیں اور درس دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ جس نے ساری زندگی نبی کو سب کچھ دیا، علی وہ جن کو نبی نے سب کچھ دیا۔ چھوڑیے اور باتوں کو، بس اسی لینے دینے پہ غور، وہ بھی شان والا ہے جو نبی کو دیتا ہے، اور عظمت اس کی بھی کم نہیں جو نبی سے لیتا ہے۔ نبی کو دینا بھی عظمت کی دلیل ہے اور نبی سے لینا بھی عظمت کی دلیل ہے۔ ہر کوئی نہ نبی کو دے سکتا ہے، نہ ہر کوئی نبی سے لے سکتا ہے۔ یہ شرف ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ نبوت کے ہاتھوں کے ساتھ دینے کی صورت میں جوڑ دے یا نبی سے لینے کی صورت میں جوڑ دے، ہر صورت وہ ہے کہ نبی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ جڑتا ہے۔ اگر نبی یوں کہیں کہ جو میرے ساتھ ایک دفعہ ایمان کی نظر سے ہاتھ ملاتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، تو جو ساری زندگی نبی کو دیتا رہے ہاتھ ملا کر، اور جو ساری زندگی نبی سے لیتا رہے ہاتھ ملا کر، یہ کتنے بڑے جنتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بار تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے روتے دیکھا۔ جبریل بھی آ کر کہتے ہیں کہ پوچھو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں جب دیتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ نبوت کی عزت کے اندر کوئی داغ لگتا ہو، میں چاہتا ہوں کہ نبی میرے مال کو اپنا مال شمار کریں، نبی میرے مال کو اپنا مال جانیں، نبی میرے مال کو اپنا مال سمجھیں، اور جیسے چاہیں اسے استعمال کریں، جب چاہیں اسے لیں، تاکہ نبی کا ہاتھ جو اتنا عزت والا ہے کہ کہیں نبی کے دشمن کو یا صدیق کے دشمن کو نبوت کے ہاتھ کو یا صدیق کے ہاتھ کو داغدار کرنے کا موقع نہ ملے۔ جہاں نبی کو دینا کمال ہے، وہیں نبی سے لیتا بھی قسمت اور مقدر والا، نبی سے لینا بھی کمال، یہ بھی ایمان کی بلندی کی علامت۔ جہاں نبی کو دینا ایمان کی بلندی ہے، وہیں نبی سے لینا بھی ایمان کی بلندی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ دیا ہے، ایک کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت والے دن میرا اللہ دے گا، اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کا دن، یہ ماہ مبارک جہاں اپنے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کو لیے ہوئے ہے، جہاں جنگ بدر کے شہداء کا خون لیے ہوئے ہے، وہی یہ ماہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لہو سے بھی لہو ہے اور لال لال ہے، اور اس لہو کی خوشبوئیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، اس لیے کہ شہید کا لہو خوشبودار ہوتا ہے، مبارکباد والا ہوتا ہے، وہ ماتم والا نہیں ہوتا، وہ مبارکباد والا ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جہاں اپنے اندر اور مبارکبادیاں رکھتا ہے، قرآن کی، نبوت کی، کعبے کی، وہی یہ شہیدوں کے لہو کی مبارکبادیاں بھی رکھتا ہے، وہی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کے دکھ اور غم کے پھول بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی محبت اور عقیدت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، وہ جو قرآن و سنت والی